وہ اونچا لمبا مرد اپنے ہاتھوں میں مردہ وجود کو دیکھتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ جس کے سرد پن سے ہر کوئی خوف کھاتا تھا وہ آج رو رہا تھا، ایک وجود کی خاطر۔ جبکہ حالات کو مد نظر رکھتے ڈرائیور نے گاڑی گھر کی جانب موڑی تھی۔ ہم بتاتے چلیں کہ مشہور بزنس ٹائکون آصال آغا شاہ کی گاڑی پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں 2 افراد زخمی ہوئے جبکہ ایک جاں بحق ہوا۔ وہ سب جو لاؤنج میں بیٹھے کوئی گیم کھیلنے کے موڈ میں تھے، اچانک سے ٹی وی پر چلتی خبر نے ان کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ شاہ خان بابا، بابا جان، اس طرح کی کئی آوازیں ایک ساتھ ابھری تھیں، جبکہ حورین بالکل ساکت کھڑی تھی۔ اس کا دل صبح سے کسی انہونی کے احساس سے دھڑک رہا تھا۔ بارش پورے زور و شور سے برس رہی تھی، مگر شاہ محل کے اندر ہر چیز اپنی پرانی شان و شوقت میں ٹھہری ہوئی تھی۔ سنہری دیواریں، شاہی فانوس اور چمکتی لکڑی کے فرش پر آصال آغا شاہ کے قدموں کی چاپ گونجتی تو نہیں تھی، مگر محسوس ضرور ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، گہرے خیالوں میں گم، شاہ انڈسٹری کے سب سے اونچی منزل کے شیشے کی دیوار کے سامنے کھڑا تھا۔ نیچے پورا کراچی اس کے قدموں میں بچھا ہوا تھا، جیسے یہ دنیا کے اس کے دستخط کی محتاج ہو۔ اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہ تھے، مگر نگاہوں میں ایک ایسی گہری تھکن چھپی تھی جو صرف وہی دیکھ سکتا تھا جس نے کبھی تنہائی کے ساتھ وفاداری کی ہو۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، دولت، اقتدار، نام، مقام، مگر دل کا وہ کمرہ خالی تھا جہاں کبھی محبت نام کی کوئی شے رکھی تھی۔ اس نے رشتوں کو فریم میں قید کر رکھا تھا اور جذبات کو لاک کر کے کامیابی کی چابی سے بند کر دیا تھا۔ لوگ اسے آغا شاہ کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ نام نہیں، حیثیت تھی، اور وہ حیثیت جتنی بلند ہو چکی تھی کہ انسانوں کی آوازیں نیچے مدھم ہو گئی تھیں۔ میں آئی کم ان سر؟ وہ جو سگریٹ کے گہرے کش لگاتا اپنی سوچوں میں مگن تھا، باہر سے ابھرنے والی آواز پر گہری سانس بھرتا آنے والے کو اجازت دے گیا۔ جب اجازت ملتے ہی ایک 50-55 سالہ مرد نے آفس میں قدم رکھا تھا۔ سر، یہ فائلز، ہمیں جلدی نکلنا پڑے گا کیونکہ کال آئی تھی، سب وہاں پہنچ چکے ہیں، بس آپ کا انتظار ہے۔ اسے بتانے لگے جو ان کی بات سنتا سر ہلا گیا۔ جی چلیے میں آتا۔ وہ اپنا کوٹ اٹھا کر پہنتا انہیں چلنے کا کہنے لگا، جس پہ وہ ہچکچاتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگے۔ کیا ہوا خان بابا، سب ٹھیک ہے؟ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں پا رہے، تبھی خود پوچھنے لگا، جبکہ اس کے یوں پوچھنے پر وہ سر ہلا گئے۔ سر، وہ حورین اس کا آف ہو جائے گا کچھ ٹائم بعد، مجھے لگا تھا کہ میٹنگ لیٹ ہے تو وہ بات ادھوری چھوڑ گئے۔ جب ان کی بات سمجھتے آصال شاہ نے سر ہلایا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم جاتے ہوئے پہلے حورین کو پک کر لیں گے، آپ انہیں وہاں کسی سیف جگہ پر بٹھا دیجیے گا، پھر واپسی پر گھر لے جائیے گا۔ وہ ان کو مشورہ دیتا اپنی کیز اور موبائل اٹھانے لگا۔ جب اس کی بات سنتے شجاعت خان نے شکر نما آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تھینکس سر، وہ اس کے شکر گزار ہوئے جب وہ انہیں ٹوک گیا۔ کتنی دفعہ بولا ہے کہ خان بابا یہ مت بولا کریں، آپ سنتے نہیں ہیں بات؟ وہ شکوہ کنہ نظروں سے اسے دیکھ کر کہنے لگا، جس پر ہلکا سا مسکرا دیے، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، ورنہ ہم جیسے غریب اس سے پہلے۔ وہ کچھ کہتے آصال شاہ انہیں آنکھوں سے ٹوکتا محبت سے چلنے کا اشارہ کرنے لگا۔ وہ یوں ہی تھا جس سے اٹیچ ہو جائے پھر وہ اس کے لیے جان تک وار دیتا تھا، اور اجنبیوں کو وہ سیدھے منہ بلاتا بھی نہیں تھا۔ وہ اس وقت حورین کے کالج کے سامنے کھڑا تھا، جبکہ وہ محترمہ نکل ہی نہیں رہی تھی۔ پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہے۔ خان بابا اس سے شرمندہ ہوتے بولے تھے۔ جب ان کی شرمندگی دیکھتے وہ انہیں اشارہ کر گیا، آ جائیں گی، کوئی بات نہیں۔ وہ انہیں پرسکون کرنے لگا جب سامنے سے ہی وہ آتی ہوئی دکھائی دی، بلیک عبائے میں چھوٹے سے اسٹالر کا حجاب کیے۔ وہ اپنی دوست کی بات پر کھلکھلا کر ہنستی ہوئی چلتی آ رہی تھی، جب اس کی دوست نے اس کے سر پر چپت لگائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خفگی واضح تھی، یقیناً اس شیطان کی چیلی نے کچھ الٹا کیا تھا، جو اب ایک ہاتھ سے کان پکڑتے معصوم چہرہ بناتی اس سے سوری کر رہی تھی۔ مقابل شاید معصوم تھی، تبھی وہ اس کے سوری کرنے پر فوراً سے مانتی اس کے گلے لگی تھی۔ ان کے ڈرامے دیکھتے وہ سر جھٹک گیا، کتنا فضول وقت تھا ان کے پاس۔ اب اس کی انتہا ہو رہی تھی مگر وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ بابا جان، اس سے پہلے وہ کچھ سوچتا مقابل کی چیخ نے اس کے کان کے پردے پھاڑ دیے۔ آغا! وہ اپنے باپ کو دیکھتی چیخی تھی۔ جب فرنٹ سیٹ پر بیٹھے آصال شاہ کو دیکھتے اس کی چیخ پہلے سے بھی بلند ہوئی۔
او مائی گاڈ، دو دو لوگ مجھے لینے آئے ہیں، ہائے اللہ۔ 3 ڈرائیور انکل آپ بھی؟ وہ پاگلوں کی طرح چہکتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اسال کا دل اس کے آغا کہنے پر اٹکا ہوا تھا۔ وہ آج اسے کافی وقت بعد مل رہا تھا، اس سے ملاقات بھی کم ہی ہوتی تھی، مگر اس نے کبھی اسے یوں نہیں بلایا تھا۔ آغا کیا ہوتا ہے؟ بڑے ہیں وہ تم سے؟ صاحب جی ہاں، سر نہیں بولا جاتا؟ شجاعت خان نے اسے ڈپٹتے بولا تھا، جس پر وہ ناک سکوڑ گئی۔ بڑے ہوں گے دنیا کے لیے، میرے لیے تو آغا ہی ہیں، وہ مزے سے کہتی اس کو دیکھتی خوشی سے بول رہی تھی، جبکہ اس کا ہر لفظ اسال شاہ پر قہر بن کر ٹوٹ رہا تھا۔ وہ کتنے دھڑلے سے اس پر حق جما رہی تھی۔ سر، اس کی طرف سے، اس سے پہلے وہ کچھ کہتے، اسال شاہ انہیں ٹوک گیا۔ کوئی بات نہیں، خان بابا بچی ہے۔ وہ ابھی خود کو نارمل کرتا وہ ہلکا سا مسکرایا تھا جب حرین نے اسے گھوری سے نوازا۔ شٹ اپ، آپ ہوں گے بچی؟ الحمدللہ فرسٹ ایئر میں ہوں۔ خود کے لیے بچی لفظ سننا اس کو آگ لگا گیا تھا، تبھی فوراً سے اسے شٹ اپ کال دے دی، جبکہ اس کے لہجے پہ اب کی بار اسال شاہ کو بھی جھٹکا لگا تھا۔ وہ کیوں اتنا فری ہو رہی تھی اس کے ساتھ؟ وہ سمجھ نہیں سکا۔ سٹاپ اٹ حرین، اتنی بدتمیزی کی اجازت کسی نے نہیں دی تمہیں۔ سوری کرو فوراً۔ شجاعت خان اب کی بار سخت لہجے میں بولے تھے، جب ان کے یوں سختی سے بولنے پر وہ پل میں سہمی۔ سوری آغا۔ وہ معصومیت سے سوری کرتی پھر سے ڈھٹائی کی حد کر گئی تھی، جبکہ اسال شاہ نے بمشکل اپنی آمد آنے والی مسکراہٹ کو چھپایا تھا۔ اس کا بے ساختہ قہقہا لگانے کو دل چاہا، مگر وہ مسکراتا بہت کم تھا، خواہ کہ قہقہا لگانا۔ مگر شجاعت خان کے ضبط کی وہ داد دینا چاہتا تھا جو دن رات اس لڑکی کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ کدھر آ گئے ہم بابا؟ اپنی گاڑی ایک بڑے مگر حسین ریسٹورینٹ کے سامنے روکتے دیکھ وہ اشتیاق سے پوچھنے لگی، جس پر وہ دونوں سر ہلاتے باہر نکل گئے۔ ارے مجھے تو لے جائے۔ وہ ان دونوں کو نکلتے دیکھ خود بھی باہر کی طرف بڑھی تھی، جب شجاعت خان اسے ٹوک گئے۔ اندر ہی رہو تم، ہم میٹنگ سے ہو کر آتے ہیں، ڈرائیور یہی ہے، گاڑی سے نکلنا مت، وہ اسے سختی سے وارن کرتے بولے تھے۔ جب ان کی بات سنتے وہ روحانسی ہوئی۔ یار بابا لائے ہی کیوں تھے مجھے؟ میں جا رہی ہوں گھر، آپ دونوں اکیلے آ جانا رکشا پکڑ کے۔ وہ تنگ آ کر بولتی گاڑی میں بیٹھ گئی، جب اس کی بات پر اسال کو پھر سے جھٹکا لگا تھا۔ کتنی غیر ضروری باتیں کرتی تھی وہ، وقت کا ضیاع۔ آواز نہ آیا، یہیں رہنا۔ چلیے سر، اسے ٹوک کر کہتے اسال شاہ سے مخاطب ہوئے، جو اپنا چشمہ لگانے کے چکروں میں تھا جب حرین کی بات پر اس کے ہاتھ تھمے۔ آغا سنیں، اسے پکار گئی، جبکہ اس کے انداز اور الفاظ دونوں ہی اس کے دل کی دھڑکن بڑھا گئے تھے۔ شاید ہی اس کا دل کبھی اس قدر زوروں سے دھڑکا ہو جیسا کہ اب دھڑک رہا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر اسے نارمل کرتا پیچھے کی طرف مڑا جب اسے اشارہ کر گئی، چشمہ مجھے دے دیں۔ وہ اشارے سے چشمہ مانگنے لگی، جبکہ شجاعت خان کا دل چاہا اپنا سر پھاڑ لے۔ وہ اسے بہر شرمندہ کروا چکی تھی۔ یس، اسال شاہ کو لگا اسے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، تبھی دوبارہ سے پوچھنے لگا، جس پر وہ منہ ہلا گئی۔ یہ چشمہ مجھے دے دیں، آپ نے تو اندر ہی جانا ہے، میں نے تو اس تپتی دھوپ میں گرمی میں۔ اس سے پہلے وہ ایکٹنگ کرتی اسال شاہ اسے چشمہ پکڑاتا اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ اس کا چشمہ پکڑتی خوشی سے چلائی، یاہو! اپنے پیچھے اس کی چیخوں کی آواز سنتے وہ اسے نظر انداز کرتا اپنا سر ہلا گیا۔ پاگل تھی یہ لڑکی۔ یہ کیا سن رہے ہیں ہم؟ وہ جو لان میں بیٹھی کام کرنے میں مصروف تھی، خود پر ہوتا حملہ دیکھ کر بے ساختہ چیخی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اچانک سے سب کو اپنے قریب بیٹھتے دیکھ وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں گویا ہوئی۔ سنا ہے اسال شاہ کے ساتھ آئی ہو؟ یہ آواز ارہا کی تھی، جس کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ ہاں تو؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی گاڑی میں وہ خان بابا کے علاوہ کسی فرد کو بیٹھنے نہیں دیتے، تمہیں کیسے بیٹھنے دیا؟ اب کی بار شانزے نے اپنا حصہ ڈالا تھا، جس پر حرین نے اپنا سر پیٹا۔ ابے تو میں بھی تو ان کے خان بابا کی بیٹی ہوں نا، وہ اسے سمجھانے لگے۔ لیکن وہ تو خان بابا کی بیوی کو بھی بیٹھنے نہیں دیتے، بیٹی تو دور کی بات۔ اب کی بار ارم نے حسد بھرے لہجے میں کہا، جس پر سب نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم؟ ارہا نے اسے گھورا جب وہ کاندھے اچکا گئی۔ میں نے تو نارمل لہجہ استعمال کیا ہے، تم لوگوں کی شاید سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ ابھی چھوڑو اسے، تم بتاؤ مزہ آیا؟ شانزے نے اشتیاق سے پوچھا تھا، جس پر وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ گئی۔ میرا کل پیپر ہے، مجھے پڑھ لینے دو۔ عجیب، وہ اپنی کتابیں سمیٹنے لگی، جس پر ان دونوں نے اسے گھورا تھا۔ بہت ہی بے مروت ہو، نیچے سے ٹاپ کرو گی انشاءاللہ۔ ارہا نے ہاتھ اٹھاتے اسے دعا دی تھی، جبکہ شانزے نے خوش و خضوع کے ساتھ بلند آواز میں آمین کہا تھا۔ سسک سسک کر مرو گی دونوں ہی، وہ دانت کچ کچا کر بولتی اپنے کوارٹر کی طرف بڑھ گئی،
جبکہ پیچھے وہ دونوں اس کی بات کو ناک پر سے مکھی کی طرح اڑا گئیں۔ شاہ حویلی میں برار شاہ کا راج تھا، جن کی شادی عرفا شاہ سے ہوئی تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، المیر شاہ جن کی شادی حسنہ شاہ سے ہوئی تھی، ان کے 2 بچے تھے، اسال شاہ، شانزے شاہ، جبکہ دوسرے بیٹے عبید شاہ تھے جن کی شادی مریم شاہ سے ہوئی تھی، اور ان کے 3 بچے تھے، ارم شاہ، معاذ شاہ اور موہد شاہ، اور سب سے آخر والے بیٹے فرحان شاہ تھے جن کی شادی سنبل شاہ سے ہوئی تھی، اور ان کے بھی 2 بچے تھے، ارحا شاہ، حذیفہ شاہ۔ جبکہ حویلی کے اندر ہی ایک کوارٹر تھا جو بے حد شاندار تھا، ہر طرح کی آسائش تھی اس کوارٹر میں، جو اسال شاہ کے فیورٹ ملازم خان بابا کا تھا۔ اسال شاہ بچپن میں کہا کرتا تھا کہ خان بابا میرے آفس میں کام کریں گے، جس کو کوئی سیریس نہیں لیتا تھا، مگر خان بابا نے اس عمر میں اتنا علم حاصل کر لیا تھا کہ وہ اپنے لاڈلے کے آفس میں کام کر پاتے، اور کام بھی ایسا کہ اسے فائدہ دیتا، اور پھر تبھی سے وہ اسال شاہ کے آفس میں ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ جبکہ ان کی بیٹی حورین خان جو بلا کی چنچل تھی، ہر وقت حویلی والوں کی ناک میں دم کر رکھتی تھی، وہ سب کی لاڈلی تھی سوائے مریم شاہ اور ارم شاہ کے، جو اس بن ماں کی بچی سے بلا وجہ کا بیر باندھے ہوئے تھی۔ او ہو، آج تو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں یہاں۔ وہ سب اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کے لیے آ رہے تھے، جب سامنے بیٹھے اسال شاہ کو دیکھتے شرارتی لہجے میں بولی، جس پر وہ محض سر جھٹک گیا۔ ویسے لالا، اتنا باہر رہتے ہیں آپ، کوئی لڑکی پسند نہیں ہے یا آپ کو ابھی تک؟ یہ لڑکی والے معاملے میں دلچسپی لینے والا معاذ تھا۔ جب اس کی بات پر باقی سب نے اسے گھورا، ایسی کوئی لڑکی بنی ہی نہیں جو اسال شاہ کے دل تک رسائی حاصل کر لے۔ وہ مغرور ہوا تھا، جبکہ باقی سب نے تعصب سے سر ہلایا۔ وہ 10 سالوں سے یہی کہتا آ رہا تھا، بس بہت ہوا آغا، اپنی اس میٹنگ کے بعد اگر تم ارم سے شادی کر رہے ہو تو، ورنہ ہمارا آپ سے ہر رشتہ ختم۔ دادا جان نے اب کی بار اسے ایموشنل بلیک میل کرنا چاہا، جس پر وہ محض سر ہلا گیا۔ اسے ارم میں شروع ہی سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، جس کا وہ بارہا اظہار بھی کر چکا تھا، مگر وہ سمجھنے کو تیار نہیں تھے، تبھی وہ کچھ کہنا ہی چھوڑ چکا تھا۔ رشتے اگر یوں باتوں سے ختم ہو جاتے تو بہت سے رشتوں کو میں ختم کر چکا ہوتا۔ وہ انہیں جتا گیا کہ یوں رشتے ختم نہیں ہوتے، ہم کر لیں گے۔ اسے سیریس لیتے نہ دیکھ وہ دانت کچ کچا کر بولے، جس پر وہ کھانے کی طرف اشارہ کر گیا۔ بابا، یار کبھی تو رک جایا کریں، ہمیشہ ہی کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں، آپ کے شاہ کو سکون نہیں ہے کیا؟ وہ جو خان بابا کو بلانے آ رہا تھا، اندر سے آتی آواز سن کر اپنے قدم وہیں جما گیا۔ جب دیکھو تبھی آپ ان کے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، کبھی بیٹی کو بھی وقت دے دیا کریں۔ وہ کافی خفا لگ رہی تھی، جبکہ خان بابا اسے چپ کر کے گھورے جا رہے تھے۔ کیا یار، آپ گھور کیوں رہے ہیں؟ وہ خفگی سے پوچھنے لگی، جب اس کی طرف قدم بڑھا گئے۔ میرے شاہ سر کو دوبارہ کچھ مت بولنا، اور دوسری بات، تمہاری اماں کا لاڈلا بیٹا تھا وہ، اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، اور میرے اپنے جگر کا ٹکڑا ہے وہ اسے سمجھانے لگے، جس پر حورین نے بے یقینی سے آنکھیں پھیلائیں۔ کیا مطلب؟ آغا میرے لالا ہیں؟ وہ بے یقینی سے چیخی تھی، جب اس کی بات پر بے ساختہ اسال شاہ کے منہ سے استغفر اللہ نکلا تھا۔ ارے نہیں، شجاعت خان نے اپنا سر پیٹا۔ تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں لاڈلا بیٹا؟ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ حورین، میں آ کر بات کروں گا، لیٹ ہو رہا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ مزید سر نہیں کھپا سکتے تھے، تبھی جان چھڑانے والے لہجے میں بولے، جس پر وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ میرے سے تو کوئی پیار ہی نہیں کرتا، شادی کر لوں گی میں بہت جلد، اپنے شوہر سے پیار بٹوروں گی۔ وہ بنا سوچے سمجھے پیچھے سے ہانک لگانے لگی، جس پر شجاعت خان بلا وجہ سرخ پڑے تھے۔ بہت منہ پھٹ تھی ان کی بیٹی، جبکہ اسال شاہ کا دل اس کی بات پر بے ساختہ دھڑکا تھا۔ پیار، یہ لفظ اس کے دل میں ہلچل مچا گیا۔ جذبوں نے اپنا کام کر دیا تھا، بس انا کا سر جھکانا باقی تھا۔ اس کے لفظوں کو سوچتا باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ شجاعت خان مسلسل بڑبڑاتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے دماغ کا ضبط تھا اور کانوں پر داد بنتی تھی جو شیطان کو پال رہے تھے۔ وہ سوچتا سر جھٹک گیا۔ انہیں دبئی کے لیے جانا تھا، جہاں ان کا 1 ہفتہ تو لازم تھا، تبھی وہ حورین کو حویلی بھیجنے کا کہہ چکا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ محترمہ نہ صرف حویلی میں بلکہ اس کے روم میں بھی کئی مرتبہ پائی جا چکی تھی۔ گاڑی اپنی منزل پر رواں دواں تھی، جب اچانک سے اطراف سے نکلتی گاڑیوں نے ان کے ارد گرد گھیرا ڈالنا شروع کیا۔ وہ جو فون میں مگن تھا، ڈرائیور کے اچانک گاڑی روکنے پر بری طرح سے جھٹکا کھا گیا تھا۔ فون اس کے ہاتھ سے گرا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈرائیور پر چیختا، سامنے کا منظر دیکھتے وہ حیران ہوا تھا، جہاں کافی تعداد میں آتی گاڑیاں ان کی گاڑی کو گھیر رہی تھی۔ خان بابا، یہ کون ہے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ ان کی تو کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں تھی۔
سر میں بھی نہیں جانتا، میں دیکھتا ہوں باہر نکل کر، وہ کہتے باہر نکلنے لگے جب وہ انہیں ٹوک گیا۔ آپ رکے، میں دیکھتا ہوں۔ وہ اپنی طرف سے ڈور اوپن کرتے باہر نکلا تھا جب اس کے نکلتے ساتھ ہی اس کے قدموں کے پاس 3-4 فائر ایک ساتھ ہوئے۔ ایک پل کے لیے وہ جھٹکا کھا گیا، مگر اگلے ہی پل وہ پورے غرور کے ساتھ کھڑا تھا۔ کیسے ہو آغا؟ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتا اپنے پیچھے سے ابھرنے والی آواز پر اس نے آنکھیں میچی۔ اوہ، تو ظفر ملک! وہ اس کی طرف مڑا جہاں وہ شیطانی چمک سجائے بیٹھا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسال شاہ نے ضبط سے پوچھا جب اس کی بات پر وہ قہقہہ لگا گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں گا؟ ہرگز نہیں، ابھی تو بہت سے حساب باقی ہیں، وہ کہتا ایک اور فائر اس کے پیروں میں کر گیا، جس پر اسال شاہ نے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ دور رہ کر بات کرو ظفر شاہ، بزدلوں کی طرح کیوں آتے ہو ہمیشہ؟ شجاعت خان اسال شاہ کے سامنے آتا بے خوفی سے بولا تھا، جس پر وہ بپھرا۔ سامنے سے آنے کی ہمت نہیں ہے نا بیچارے میں، اسال شاہ نے اس کا مذاق اڑایا تھا، جس پر وہ زخمی بھیڑیے کی مانند گرایا تھا۔ بزدل نہیں ہوں میں، صرف خبردار کرنے آیا ہوں کہ بچا سکو تو بچا لینا خود کو۔ کہتا ہی وہ واپسی کو مڑا جب اس کے مڑنے پر ان دونوں کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ جانتے تھے مقابل کی دکھتی رگ تبھی وہیں پہ وار کیا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس دفعہ ایسے ہی جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ ٹھا ٹھا ٹھا، ابھی وہ دونوں مسکرا ہی رہتے جب اچانک سے ظفر نے کہتے ہی اسال شاہ پر 3 فائر کیے، مگر وہ گولیاں اسال شاہ تک پہنچنے سے پہلے شجاعت خان اپنے سینے پر کھا چکا تھا۔ وہ تینوں گولیاں ایک ہی مقام پر سوراخ کرتی ان کے منہ سے خون ابھار گئی تھیں، جبکہ اسال شاہ نے بے یقینی سے اپنے سامنے گرتے شجاعت خان کو دیکھ رہا تھا، جو ابھی اس کی آنکھوں کے سامنے مسکرا رہے تھے۔ خان بابا! وہ چیخا تھا، مگر اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ڈرائیور کی مدد سے انہیں گاڑی میں ڈالتا وہ ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوا۔ وہ انہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، وہ اپنے خاندان سے زیادہ ان سے اٹیچ تھا، انہیں کھونا نہیں چاہتا تھا وہ۔ میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا خان بابا، وہ ان کے چہرے پر ہاتھ رکھتا بول رہا تھا۔ جب وہ کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگے، حورین، میری بیٹی، وہ اس کو اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہیں پا رہے تھے۔ جب ان کے لڑکھڑاتے لفظ سمجھتا وہ ہاں میں سر ہلا گیا۔ حورین کو بھی ملیں گے، بس آپ نے آنکھیں بند نہیں کرنی۔ شاس، جلدی چلو، وہ ان کو ہمت دیتا ڈرائیور پر چیخا تھا۔ سر، وہ بمشکل اسے پکارتے، اس کو اپنے چہرے پر جھکانے لگے۔ ان کی آواز میں رکاوٹ محسوس کرتے وہ کان ان کے لبوں کے قریب کر کے میری بیٹی حورین سے نکاح۔ ابھی وہ اتنا ہی بولے تھے کہ ان کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ ان کی ڈھلکتی گردن دیکھتے وہ پاگل ہوا تھا۔ خان بابا! وہ گاڑی میں ہی چیخا تھا جب اس کی چیخ پر ڈرائیور نے بے ساختہ گاڑی روکی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا انہیں اٹھانے لگا، مگر وہ دنیا اور جہاں سے بیگانہ اپنی آنکھیں موند گئے۔ وہ اونچا لمبا مرد اپنے ہاتھوں میں مردہ وجود کو دیکھتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا، جس کے سرد پن سے ہر کوئی خوف کھاتا تھا۔ وہ آج رو رہا تھا ایک وجود کی خاطر، جبکہ حالات کو مد نظر رکھتے ڈرائیور نے گاڑی گھر کی جانب موڑی تھی۔ ہم بتاتے چلیں کہ مشہور بزنس ٹائکون آصال آغا شاہ کی گاڑی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، جس میں 2 افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ ایک جاں بحق ہوا ہے۔ وہ سب جو لاؤنج میں بیٹھے کوئی گیم کھیلنے کے موڈ میں تھے، اچانک سے ٹی وی پر چلتی خبر نے ان کے پیروں تلے سے زمین کھینچی تھی۔ شاہ، خان بابا، بابا جان، اس طرح کی کئی آوازیں ایک ساتھ ابھری تھیں، جبکہ حورین بالکل ساکت کھڑی تھی۔ اس کا دل صبح سے ہی کسی انہونی کے احساس سے دھڑک رہا تھا۔ نہیں، میرے بابا کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ خود کو تسلی دینے لگی، جبکہ باقی کے سب بھی پریشانی سے اسال شاہ کو کال ملانے لگے۔ جب حویلی کا دروازہ کھلا تھا، باہر سے آتے شور کو سنتے وہ سب باہر کی طرف بھاگے۔ جب صحیح سلامت اسال شاہ کو گاڑی سے باہر نکلتے دیکھ سب نے سکون کی سانس لی تھی، جبکہ حورین کی سانس سینے میں اٹکی تھی۔ اسال شاہ خون میں لت پت تھا، ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، تو کیا بابا؟ وہ محض سوچ ہی سکی، تبھی بنا کچھ اور سوچے وہ بھاگتی ہوئی اس تک پہنچے تھے۔ آغا، میرے بابا آپ کے ساتھ گئے تھے نا، وہ کدھر ہے میرے بابا؟ وہ بپری ہوئی اس سے پوچھنے لگی، جبکہ ہاتھ مسلسل اس کے سینے پہ تھپڑ برسا رہے تھے تو کبھی اس کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ اس کی حالت دیکھتے اسال کو خان بابا کے آخری الفاظ یاد آئے۔
میں کچھ پوچھ رہی ہوں آغا، میرے بابا کہاں ہیں؟ وہ چیختی ہوئی بولی تھی، جبکہ باقی سب دم سادھے انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھے تھے کہ وہ اب اس پر چیخے گا، اب اسے دھتکارے گا، مگر وہ سن رہا تھا۔ اس کے نازک تھپڑ سہ رہا تھا، مگر کچھ بھی بول نہیں رہا تھا۔ بول کیوں نہیں رہے آپ؟ مار آئے ہیں نا میرے بابا کو، بتائیں، مار دیا نا انہیں؟ اس کے بازو کو تھامتی جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی، جب اسال شاہ نے اس کے سر سے ڈھلکتا دوپٹہ دیکھتے ڈرائیور کی طرف آگ اگلتی نظروں سے دیکھا، جو کب سے اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اسال شاہ کی نظریں خود پر محسوس کرتا وہ اپنا چہرہ جھکا گیا، جب اسال شاہ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو ایک ہاتھ میں تھام دوسرے سے اس کے سر پر دوپٹہ درست کیا تھا۔ آغا شاہ کی یہ حرکت پوری حویلی میں ہلچل مچا گئی۔ وہ اپنی بہن تک کو نہ چھونے والا شخص کسی غیر لڑکی کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اسے دوپٹہ اڑا رہا تھا۔ آپ کے بابا، وہ بتانا چاہتا تھا مگر الفاظ اس کے منہ سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ مارے گئے، اس کے الفاظ حرین نے ادا کیے جب وہ آنکھیں میچتا اس کو گلے سے لگا گیا۔ اس کی حرکت نے سب کے دلوں کو ساکت کیا، جبکہ حرین پتھر کی مورت بنی اس کے سینے پر سر رکھ کے کھڑی تھی، جبکہ وہ اس کے کاندھے میں منہ چھپاتا اونچی آواز میں روتا۔ ہر شخص کو ساکت کر گیا۔ وہ رو رہا تھا، ایک غیر لڑکی کے گلے لگ کر اپنا دکھ منا رہا تھا۔ وہ جو کبھی ماں کی آغوش میں نہیں رویا تھا، وہ ایک غیر لڑکی کے کاندھے پر سر رکھتا پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ میں نہیں جانتا کیسے، ہمیں پتہ نہیں تھا، مگر وہ مار گیا۔ آئی پرومس، ہمیں سمجھنے کا موقع نہیں ملا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا میں کبھی بھی انہیں اپنے سامنے نہیں آنے دیتا۔ وہ روتے ہوئے اسے وہاں ہونے والے واقعے کے بارے میں بتا رہا تھا، جبکہ وہ اسٹل پتھر کی مورت بنی سن رہی تھی۔ کچھ پل رونے کے بعد اس کے کاندھے سے ہی آنکھیں رگڑتا سر اٹھا گیا۔ جب اس پہ نظریں جمائے وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا جو بالکل خشک تھی۔ حرین، اسے پکار گیا، مگر وہ بنا اس کی پکار سنے ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی۔ اسے اپنی باہوں میں جھولتے دیکھ وہ چلاتا ہوا اسے ہوش میں لانے لگا، جبکہ باقی سب اس کی بے قراری دیکھ رہے تھے، جبکہ ارم نفرت انگیز نظروں سے اس لڑکی کا وجود دیکھ رہی تھی جو اس وقت آغا شاہ کی باہوں میں تھا۔ آج شجاعت خان کو مرے مہینہ ہو گیا۔ حویلی کا سارا نظام جیسے ہل گیا تھا۔ اسال شاہ گھنٹوں اپنے کمرے میں رہتا تھا، جبکہ حرین خان کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ نہ کچھ ڈھنگ سے کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی، بس خاموشی سے ایک طرف پڑی رہتی تھی۔ اسے کوئی بلاتا بھی تھا تو بھی وہ منہ سے کچھ بھی نہیں بولنے کا تکلف کرتی تھی، جس پر ڈاکٹرز نے اس کا دھیان بھٹکانے کا کہا تھا۔ اسال شاہ نے ان سب کے سامنے نکاح کا کہا تھا، جس پر دادا جان نے اسے کم از کم 30 دن پورے ہونے کا کہا تھا۔ چونکہ 30 دن پورے ہو چکے تھے، اس لیے صبح سے نکاح کی تیاریاں جاری تھیں۔ وہ اس کو اس ٹراما سے نکالنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کا ذہنی توازن بگڑے۔ وہ نکاح کے لیے جلدی مچا رہا تھا کہ اس کا دھیان خود کی طرف لگائے۔ وہ جانتا تھا اس سب کے لیے ابھی وہ بچی ہے، مگر وہ 19 سال کی ہو چکی تھی اور یہ سب اس کے لیے ضروری تھا، تب بھی وہ یہ فیصلہ لے رہا تھا۔ ورنہ اس کا شادی کا ارادہ اس کی پڑھائی کمپلیٹ ہونے کے بعد تھا، جبکہ مریم شاہ اور ارم شاہ نے کافی تماشا کیا تھا، جس پر اسال شاہ انہیں صاف لفظوں میں کھری کھوٹی سنا چکا تھا۔ اس نے سب کے سامنے شجاعت خان کا عمل اور ان کی بات رکھی تھی، جس پر سب نے ان کے فیصلے کی قدر کی تھی۔ وہ ان کے بیٹے کے کیے خود پہ گولیاں کھا سکتے تھے، تو کیا وہ ان کی بیٹی کے حفاظت نہیں کر سکتا تھا؟ حرین کو منانا خواتین کے ذمہ تھا، جنہوں نے اس کے باپ کی خواہش بتا کر بمشکل اسے راضی کیا تھا، مگر وہ راضی ہو گئی تھی۔ فی الحال اتنا ہی کافی تھا۔ حرین نے کھایا کچھ دیر پہلے ہی نکاح ہوا تھا، جب نکاح کے وہ سب اس وقت اس کے پاس بیٹھے اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک اسال شاہ نے اندر آتے ڈائریکٹ سوال کیا تھا۔ نہیں بیٹا، کچھ نہیں کھا رہی، تم ہی دیکھو اسے، اسال شاہ کی والدہ نے کہتے باقی سب کو اٹھنے کا اشارہ کیا، جب وہ سب اٹھتے باہر کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ حرین اس دوران بھی کچھ نہیں بولی تھی، یہاں تک کہ اس نے اسال شاہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ان سب کے باہر جانے کے بعد وہ دروازہ لاک کرتا اس کی طرف قدم بڑھا گیا۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہی آپ؟ وہ بنا بیٹھنے کا تکلف کیے بولا تھا، جس پر حرین نے آنکھیں موند لی۔ مطلب واضح تھا کہ اسے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، اسے آنگیں مودے دیکھ اس نے پہلے تھوڑا بلند آواز میں پوچھا، جس کا اس پر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ حرین،
جواب دیں۔ اب کی بار اس کی انتہا ہوئی تھی۔ بھوک نہیں ہے آغا، وہ اپنی بھیگی آواز پر قابو پاتی بولی تھی۔ لہجے میں بے شمار معصومیت کے ساتھ ساتھ اذیت کی کرچیاں شامل تھیں۔ جانے آغا، اس کے لہجے پہ نثار ہوتا بے ساختہ جھکتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ کیوں نہیں بھوک؟ دھڑکتے دل سے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے وہ پوچھنے لگا، جبکہ ہونٹوں کو ہٹانے کا تکلف نہیں کیا تھا۔ اپنی روشن پیشانی پر اس کے لبوں کو محسوس کرتے حورین نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں، جہاں اس کی آنکھیں مقابل کی بادامی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ محرم بننے کے بعد یہ پہلا تصادم تھا نگاہوں کا، جو دونوں کے دلوں کو ایک ہی دھن پر دھڑکا رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ ان آنکھوں کا والہانہ پن برداشت نہ کرتے نگاہیں جھکا گئی جب اس نے اور شدت سے اس کے ماتھے پر لب رگڑے تھے۔ لیکن آپ کو کھانا پڑے گا، یہ ضروری ہے، وہ معنی خیزی سے بولا تھا۔ جب اس کی بات کا مطلب سمجھے بنا وہ سر جھٹک گئی۔ زندہ رہ سکتی ہوں میں بنا کھائے، وہ مایوسی سے بولی تھی جب وہ دوبارہ سے ایک بوسہ اس کے سپرد کر گیا۔ صرف زندہ نہیں رہنا، وہ اسے سمجھاتا چاہتا تھا، مگر وہ زیادہ ہی کن ذہن تھے۔ پھر وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی، جس پہ وہ آنکھیں میچ گیا، مگر دل ہی دل میں وہ شکر گزار تھا کہ کم از کم وہ باتیں تو کر رہی ہے نا۔ پہلے کھانا کھاؤ، پھر کرتے ہیں باتیں۔ اس کے پاس جگہ بناتا، اس کو ہاتھ سے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھاتا، اپنے ہاتھ سے نوالا توڑتے اس کے منہ میں ڈالنے لگا۔ وہ بس اسے کھلا رہا تھا، خود نہیں کھا رہا تھا، جسے دیکھتے حورین نے اسے خود بھی کھانے کا کہا۔ آپ بھی کھائیں نا آغا، وہ معصومیت سے اس کی بیئرڈ پر انگلی پھیرتے ہوئے بولی، جس پر وہ سر ہلا گیا۔ آپ کھلائیں نا مسز آغا، وہ بھی اسی کے انداز میں بولتا ایک اور نوالا اس کے منہ میں رکھ گیا۔ نہیں، خود کھا لیں، اس کے کاندھے پہ سر رکھتی لاڈ سے بولی۔ نہ جانے کیوں دل چاہ رہا تھا کوئی لاڈ اٹھائے، کوئی باتیں مانے، کوئی باتیں سنے۔ وہ یقیناً اس وقت ہوش میں نہیں تھی، ورنہ اپنی پوزیشن پر شرم سے سر نہ اٹھا پاتی۔ میں بھی تو آپ کو کھلا رہا ہوں نا، وہ خفا خفا سا انداز اپنا گیا، جس پر وہ مزید اس کی گردن میں منہ گھسا گئی۔ میں نے نہیں کہا تھا کھلائیں، وہ اس کی سوچ سے زیادہ چالاک تھی۔ اچھا یہ لیں، وہ ایک بڑی سی بائٹ اس کے منہ کے آگے کرتا بولا تھا، جس پہ وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ اتنی بڑی؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاف آپ کھا لیں، باقی میں کھاؤں گا، اسے سمجھانے کے انداز میں بولا، مگر اسے صاف لفظوں میں نہیں سمجھایا تھا، ورنہ وہ یہ غلطی کبھی نہ کرتی۔ اچھا اوکے، وہ مان گئی۔ اب اس نے آدھا نوالا منہ میں رکھتے توڑنا ہی چاہا تھا کہ وہ باقی کا آدھا نوالے کو اپنے منہ میں لے گیا۔ اب سین کچھ اس طرح تھا کہ روٹی کا آدھا نوالا آغا کے منہ میں تھا، جبکہ آدھا حورین کے، مگر ان دونوں کے لب ایک دوسرے سے ابھی تک نہیں ٹکرائے تھے۔ حورین کو یہ کھیل لگ رہا تھا، وہ بھی کافی دلچسپی تبھی کھلکھلاتی ہوئی جلدی سے نوالا نکل گئی کہ تالی بجا گئی۔ آغا پھر سے، وہ کافی خوش لگ رہی تھی، وہ رومانس سمجھنے کے بجائے اسے کھیل سمجھ کر انجوائے کر رہی تھی، جبکہ آسال شاہ اپنا سر پیٹ گیا۔ کتنی معصوم تھی اس کی بیوی۔ جی جانان، پھر سے کہتے ہی وہ اپنی قسمت کو روحانسی نظروں سے دیکھتا، نوالا دوبارہ سے اس کے منہ میں رکھتا، دوسری طرف سے اپنے منہ میں رکھ گیا، جبکہ نوالا اب کی بار پہلے سے کچھ چھوٹا تھا، مگر ہونٹ ابھی بھی نہیں ٹکرائے تھے۔ اچھا ایک آخری بار پلیز، وہ فوراً سے نوالا نگلتی قہقہا لگا گئی، ایک اور کی فرمائش کر گئی، جبکہ آسال شاہ اپنے جذباتوں پر قابو پانے لگا۔ وہ جسے کھیل سمجھ رہی تھی وہ آسال شاہ پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اب کی بار پہلے سے بھی چھوٹا نوالا توڑتے اس کے منہ میں رکھتا، دوسری جانب سے اپنی گرفت میں لے گیا۔ جب اسے نگلتے دفعہ دونوں کے لب آپس میں ٹکرائے تھے، اور عین اسی وقت ارم بنا پوچھے دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی۔ جب ان دونوں کے لبوں کا تصادم دیکھتے اس کی آنکھوں میں مرچیں لگی تھیں۔ حورین، وہ بنا واپس مڑے ان دونوں کو ڈسٹرب کر گئی۔ جب آسال شاہ نے اس کے لبوں سے لب ہٹائے، حیرت سے پیچھے کی طرف دیکھا جہاں وہ پوری بے شرمی سے کھڑی تھی۔ تمیز نہیں ہے تمہیں کسی کے کمرے میں آنے کی؟ وہ گرجا تھا۔ اس موومنٹ کی ڈسٹربنس اسے زہر لگی تھی۔ ابھی تو اس نے جام چکھا بھی نہیں تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ، وہ جھوٹ بولتی اپنی صفائی دینے لگی، جیسے آسال شاہ اس کی چال بازیوں سے واقف نہ ہو۔ جھوٹ؟ تمہیں پہلے نہیں معلوم تھا، تمہیں اب معلوم تھا کہ میں روم میں ہوں، تبھی تم یہاں آئیں، ورنہ پہلے سب کے ساتھ تو نہیں تھی تم یہاں۔ وہ طنز کرتا اسے شرمندہ کر گیا۔
جب وہ بنا کچھ بولے روتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ کیا ہو گیا آغا؟ سو غصہ کرتے دیکھ حرین نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا، جبکہ مقابل کا غصہ ابھی بھی سوا نیزے کو چھو رہا تھا۔ کچھ نہیں، روم میں چلیں، آرام کریں جا کر، وہ اسے کہتا اٹھانے لگا جب وہ اپنا بازو چھڑوا گئی۔ کون سے روم میں؟ وہ اس سے پوچھنے لگی جب وہ ابرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ آف کورس ہمارے روم میں، اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ میں یہیں رہوں گی، وہ اپنا ہاتھ چھڑوا گئی۔ محترمہ، آپ بھول رہی ہیں کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، وہ اسے جتانے لگا، جس پر وہ لب چبا گئی۔ ڈونٹ، وہ اس کے لب چھڑواتا تنبیہ کر گیا۔ میں جا رہا ہوں، رات میں مجھے روم میں ملو، اس کے گال تھپ تھپا کر کہتا، اس کے بالوں پر بوسہ دیتا، اس کے گال چومتا باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ پیچھے وہ اس کا لمس دیر تک محسوس کرتی اپنی دھڑکنیں شمار کرنے لگی۔ پیپر کیسے ہو رہے ہیں بیٹا آپ کے؟ وہ سب اس وقت ناشتہ کرنے میں مصروف تھے جب دادا جان نے حرین کو مخاطب کرتے استفسار کیا۔ میری طرح حسین، وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی تھی، جس پر باقی سب نے بھی قہقہ لگایا تھا۔ اس کے جواب یوں ہی ہوتے تھے، سب سے انوکھے۔ اس کے نکاح کو 8 ماہ ہونے والے تھے۔ حرین کو وہ سب زندگی کی طرف لانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اب وہ پھر سے پہلے جیسی چنچل حرین بن گئی تھی، جبکہ ارم کا حسد اب بھی باقی تھا۔ مریم شاہ کا رویہ اس کے ساتھ کافی حد تک درست ہو گیا تھا، مگر ارم شاہ کی بھی خود کو بدل نہیں سکتی تھی۔ اس کی نظر میں حرین اس کے حق پر ڈاکہ ڈال چکی تھی، جو اسے ہر حال میں واپس چاہیے تھا، جبکہ اسال شاہ حرین سے ناراض تھا کیونکہ وہ اسے نکاح کے بعد سے اپنے کمرے میں رکھنا چاہتا تھا، جس پر حرین نے اعتراض کرتے اس کے سارے ارمانوں کو پانی میں بہا دیا۔ اسے ناراض ہونے کی دھمکی دے گیا تھا، جس کو وہ کسی کھاتے میں نہیں لائی تھی۔ تبھی وہ پاکستان سے فی الحال غائب تھا۔ اس کی کمی وہ کافی محسوس کرتی تھی، مگر وہ نہیں آتا تھا۔ اس کا کہنا تھا جب تک حرین کی رخصتی نہیں دی جائے گی وہ پاکستان نہیں آئے گا، اس لیے اب ایگزامز کے بعد وہ رخصتی کی حامی بھر گئی تھی، جس سے فی الحال آغا شاہ کو لاعلم رکھا گیا تھا۔ اس روٹھی محبوبہ سے بات ہوئی کیا؟ دادی جان نے باتوں میں حصہ ڈالتے لقمہ دیا تھا، جب اس کے طرز تخاطب پہ ایک دفعہ پھر سے سب کا قہقہ اٹھا۔ میری ہوئی تھی، جلی کٹی پھپھیوں والی باتیں کر رہا تھا سب کے خلاف۔ اور دادا جان، آپ تو پوچھے مت، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا تھا۔ معاذ ڈرامیٹک انداز میں باتوں میں جھوٹ سچ شامل کرتا انہیں اس کے خلاف کرنے لگا، جس پہ سب نے اس کی اوور ایکٹنگ کو داد دی تھی۔ ٹھیک ہے، نہیں پوچھ رہے اس کے، آپ تو پوچھیں ہی مت، کہ جواب میں دادا جان نے جو جواب دیا اس پر ایک دفعہ پھر سے ماحول زعفران بنا۔ کتنے پیپر رہ گئے تمہارے ٹڈی؟ ان سب کو خود پر ہنستے دیکھ وہ منہ بسوڑتا اب حرین کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کیوں؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ارے یار، ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، شادی کی شاپنگ کر لوں میں بھی، تمہاری کسی دوست کو سیٹ کر لوں گا اپنے ساتھ، دونوں رہنا پھر ایک ہی حویلی میں مل کر، اس سے آنکھ مارتے لوفرانہ انداز میں کہا، جب شانزے نے اسے گھورے سے نوازا تھا۔ وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے صدا کا سنگل۔ جی جی بالکل، پھر آپ اپنے ایک بچے کا رشتہ بھی تو جوڑ سکے ہیں حرین کی بیٹی کے ساتھ۔ شانزے نے طنزیہ انداز میں اسے کچھ یاد دلایا تھا، جب وہ اوپس کرتا اپنے ہاتھ کھڑے کر گیا۔ مجھے یاد آیا، میں نے تو یہاں کمٹمنٹ کی ہوئی تھی۔ وہ قہقہ لگاتا حرین سے ہائی فائی کرتا لوٹ پوٹ ہونے لگا، جبکہ ارہا، حرین اور باقی سب بچوں نے بھی فلک شگاف قہقہے لگائے تھے۔ یار شان سے بڑا دکھ ہوا مجھے، ارہا مصنوعی افسوس سے بولی تھی، جس پر وہ آگ اگلتی نظروں سے اس کی طرف دیکھتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ تم نہ مجھے بلانا مت اب، وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی، جب پیچھے سے معاذ نے ہانک لگائی۔ کیا مطلب؟ بریک اپ؟ وہ خوشی سے چلایا تھا، جب ایک دفعہ پھر سے سب کی کھلکھلاہٹیں گونجی تھی۔ بٹتا ہیل، وہ جاتے ہوئے دروازہ زور سے مار گئی، جب معاذ نے پھر سے اسے چھیڑا تھا۔ ارے بتاتی تو جاؤ تاکہ میں حوری کے دوست کی طرف ہاتھ بڑھاؤں، وہ ہنستا ہوا بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا تھا، جب وہ دروازے سے منہ نکال کر تھوک زمین پر پھینک گئی تھی۔ یہ چاٹ جاؤ گے تو بریک اپ، وہ کہتی دروازہ پھر سے غصے میں بند کرتی پاؤں زور زور سے دھپ دھپ کرتی زمین پر مارنے لگی۔ مقصد صرف اسے یہ بتانا تھا کہ وہ جا چکی ہے۔ باہر کھڑی ہو کر ایک ہی جگہ پاؤں مت مارو، دروازے کے نیچے سے نظر آ رہی ہو، معاذ اس کی چالاکی پکڑتا بولا تھا، جس پر وہ شرمندہ ہوتی دروازہ کھولتی اندر آئی تھی۔ میں نہ تمہارا منہ توڑ دوں گی آج، یو ایڈیٹ، وہ خونخوار لہجے میں بولتی اس کی طرف بڑھی تھی، جبکہ باقی سب ان دونوں کی نوک جھوک انجوائے کرتے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ کافی وقت بعد حویلی میں خوشیاں آ رہی تھیں، جو نہ جانے کب تک تھیں، یہ تو وقت ہی جانتا تھا۔
آج وہ دن بھی آ ہی گیا جس کا سب کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ دلہن بنی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ڈیپ ریڈ لہنگے چولی میں وہ کوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی، جبکہ شانزد وہ ایک ہاتھ گال پر رکھے اس کی طرف دیکھتے ہی جا رہی تھی۔ ہائے اللہ، تم کتنی پیاری لگ رہی ہو، کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے تمہیں۔ جب سے حورین تیار ہوئی تھی تب سے شانزئی الفاظ بولتی جا رہی تھی کہ اب حورین نے تب کر اس کی طرف دیکھا۔ اگر دوبارہ یہ بولا نا تو منہ توڑ دوں گی تمہارا میں۔ وہ غصے سے اسے گھورتی بولی تھی، جس پر وہ منہ بسوڑ گئی۔ دفع ہو جاؤ، ایک تو اتنے پیار سے میں تمہاری تعریف کر رہی ہوں، اوپر سے تم مجھے ہی باتیں سنا رہی ہو، عجیب۔ وہ خفگی سے بولی تھی، جس پر حورین نے سر جھٹکا۔ ویسے حورین ماشاءاللہ تم نا۔ اس سے پہلے شان سے پھر سے کچھ بولتی، وہ میک اپ والا بیگ اٹھا کر اس کے سر پر مارتی اسے چپ رہنے کا اشارہ کر گئی۔ تنگ آ گئی تھی وہ اس کی بک بک سے۔ دفع ہو جاؤ، اللہ کرے کل تم چلنے کے قابل نہ رہو، منحوس عورت۔ اسے بد دعائیں دینے لگی۔ جب وہ بنا اس کی بد دعاؤں کو سیریس لیتی، دوپٹے کو منہ میں ڈالتی، شرمانے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ اس کو یوں ایکٹنگ کرتے دیکھ باقی سب نے فلک شگاف قہقہہ لگایا تھا۔ لالا دودھ پلائی تو دیں، ایسے نہیں پینا۔ وہ جو اپنے سامنے رکھا دودھ کا گلاس منہ کو لگانے والا تھا، ارہا کے ٹوکنے پر اسے دیکھنے لگا۔ کون سی پلائی؟ بیٹا میں تو دودھ پیتا ہی نہیں، وہ تو شکر کرو میں تمہارا لایا گیا پی رہا ہوں۔ شکریہ کے بجائے پیسے مانگ رہی ہو؟ اس کی ڈیمانڈ پر حیران ہوتا ایکٹنگ کرنے لگا۔ حورین دیکھ لو تم اپنے شوہر کو۔ شانزے نے اب کی بار حورین کو اندر گھسیٹا۔ جب معاذ اس لالچی لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا جو پیسے کے لیے بھائی کو بھلا گئی تھی۔ کیا دیکھ لو؟ میری بیوی کو مت بھڑکاؤ میرے خلاف۔ اسال شاہ سے آنکھیں دکھانے لگا، جبکہ باقی سب اس کا یہ روپ دیکھ کر بے تحاشا خوش تھے۔ انہوں نے اس کا یہ روپ بہت کم دیکھا تھا، آج دیکھنے کو ملا ہی تھا تو وہ جلدی یہ مومنٹ ختم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تبھی وہ بنا برا منائے کافی دیر تک نوک جھوک کرتے رہے۔ وہ پوری شان سے اس کے بیڈ پر براجمان اس کا انتظار کر رہی تھی، جس کو دوسروں سے فرصت نہیں مل رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا چینج کر کے سو جاؤں، مگر حورین شادی کون سی بار بار ہونی ہے، بیٹھ کر انتظار کر، وہ خود کو سمجھاتی۔ پھر سے اس کا انتظار کرنے لگی، جبکہ وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دیکھ لیتی ہوں کب تک نہیں آتے، وہ غصے سے سوچتی گھڑی پر نظریں جمائے بیٹھ گئی۔ وہ ایک پل کے لیے بھی اپنی نگاہیں نہیں ہٹا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل گھڑی کی طرف تھیں جو 12 سے 2 کا حصہ عبور کر گئی تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے خون آشام نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، جو لبوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے اس کی طرف آ رہا تھا۔ کیسی ہے میری جانم؟ اس کے پاس آتا اس کے ماتھے پر لب رکھتا بولا، جبکہ حورین اسے گھورتی جا رہی تھی۔ ارے یار، اسے تو اٹھائیں، صبح سے ایسے ہی دیکھ رہا ہوں، چہرہ تو دیکھا نہیں اپنا، وہ ترسے ہوئے لہجے میں کہتا اس کا گھونگھٹ الٹ گیا۔ جب سامنے کا منظر دیکھتے وہ ساکت ہوا۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی ہوگی وہ جانتا تھا، مگر وہ قیامت ڈھا دے گی اس بات سے لا علم تھا وہ۔ حورین، یہ آپ ہیں؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ جب اس کی بات کو سنتے حورین نے اسے گھورا۔ ایک تو وہ اس کے حسن پر شک کر رہا تھا اور کر کے اس سے پوچھ بھی رہا تھا۔ ہٹ جائیں پیچھے، بات نہیں کریں آپ مجھ سے، وہ منہ بنا کر کہتی اٹھنے لگی، جس پر وہ حیران ہوا۔ مگر کیوں؟ اس کا ہاتھ تھامے وہ روک گیا۔ ٹائم دیکھ رہے ہیں؟ اس کو سامنے کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ آئی ایم سوری جان، دوستوں نے آنے نہیں دیا۔ وہ کان پکڑ گیا۔ بنا کچھ بولے وہ کر گئی۔ آپ چینج کریں، تب تک میں بھی کر کے آیا۔ اس کے ہاتھ میں دکھائی کا تحفہ پہناتا ایک باریک سی ڈائمنڈ چین اس کے گردن پر پہناتا محبت سے وہاں لب رکھتے بولا تھا، جس پر وہ آنکھیں وا کر گئی۔ چینج کر لوں؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی، جس پر وہ سر ہلا گیا۔ میں صرف آپ کو اپنے کمرے میں چاہتا ہوں، اپنی نظروں کے سامنے۔ آپ سے رشتہ اپنے قائم کرنا میرا مقصد نہیں تھا، بس مجھے آپ میری آنکھوں کے سامنے چاہیے ہر وقت، اسی لیے میں نے رخصتی کے لیے جلدی مچائی تھی۔ اسے بچی سمجھ کر ابھی تعلق قائم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ خود کو تیار کر کے آئی ہے۔ تبھی وہ اپنے جذبوں پر قابو پاتا سگریٹ اٹھاتا بیلکنی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ اپنے آنسو چھپاتی واش روم کی طرف قدم بڑھا گئی۔ لالا نے کیا دیا دکھاؤ نا، وہ کب سے اس کے پاس بیٹھی اسے چھیڑ رہی تھی، جو کچھ اداس سی تھی مگر ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ یہ دیا ہے، اور یہ، وہ اپنی گردن اور ہاتھ کی طرف اشارہ کرتی بولی، جس پر یہ سب نے واو کرتے حیرت سے اس کے تحائف دیکھے تھے۔ یار یہ تو بہت پیارے ہیں، وہ دونوں اشتیاق سے بولی۔ جب ان کا ری ایکشن دیکھتے حورین بے ساختہ ہنسی۔ تمہیں پسند نہیں آئے کیا؟ شانزی نے خاموش بیٹھی ارم کو مخاطب کیا۔
جو جانچتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھے ہیں، ایک بات بتاؤ حرین، کیا تم نے اور آغا شاہ نے اپنا رشتہ آگے نہیں بڑھایا؟ ارم نے بنا کوئی لگی لپٹی رکھے صاف گوئی سے بے باکی کا اظہار کیا۔ جب اس کی بات سنتے ان تینوں کو ایک پل کے لیے سانپ سونگ گیا۔ پڑتا ارم، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا طریقہ ہے یہ سوال پوچھنے کا؟ ارہا نے اسے ٹوکا تھا۔ اسے زہر لگا تھا اس کا سوال۔ فرسٹ آف آل تو میں اپنے پرسنلز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی، مگر آپ نے پوچھنے کا تکلف کر ہی لیا تو ہاں، بڑھا لیا ہے ہم نے۔ ظاہر ہے ہماری شادی ہوئی ہے تو یہ سب تو ہوگا نا۔ اینڈ یو نو واٹ شان سے، تمہارے لالا اتنے ہاٹ ہے نا، لائک ٹیڈی ٹائپ مٹیریل۔ وہ جھوٹے افسانے سناتی ایک آنکھ ونگ کرتی بولی، جب اس کے جواب پر شانزی اور ارہا کا قہقہہ بے ساختہ تھا، جبکہ ارم کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ وہیں اس کے لفظوں پر باہر کھڑے اسال شاہ کے ابرو اچکایا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ اچھا، میں ہاٹ اور ٹیڈی ٹائپ، اور مجھے ہی نہیں پتا، جبکہ وہ لمبی لمبی چھوڑتی انہیں نہ جانے کیا کیا بتا رہی تھی۔ جب وہ گلا کنکار کر اندر داخل ہوتا، اس کی جھوٹ بولتی زبان کو بریک لگوا گیا۔ ہیلو ٹیڈی، میرا مطلب لالا۔ وہ جو کب سے اس کے منہ سے ٹیڈی ٹیڈی سن رہی تھی، روانی میں اسے ٹیڈی بول گئی۔ جب اس کے ٹیڈی کہنے پر ارہا اور حرین نے بوکھلاتے ہوئے اپنی ہنسی کو کھانسی میں چھپایا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ یوں ہی پوچھنے لگا، جبکہ نگاہیں اپنی بیگم پر تھیں۔ کچھ نہیں، ایسے ہی باتیں، آپ بیٹھے نا، ہم چلتے ہیں۔ چلو چلیں، ارہا سرسری سا جواب دیتی ان دونوں کو چلنے کا کہنے لگی۔ جب حرین نے آنکھوں سے رکنے کی ڈھیر ساری التجائیں کی، جنہیں وہ بنا سمجھے باہر کی طرف بڑھ گئیں۔ تو کیا کہہ رہی تھی آپ؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھتا اس کی طرف قدم بڑھاتا بولا تھا، جس پر وہ حیران ہو۔ کیا؟ اسے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ سب کچھ سن چکا ہوگا۔ یہی کہ میں ہاٹ اور ٹیڈی ٹائپ ہوں، وہ کہتا ابرو اچکاتا بات ادھوری چھوڑ گیا۔ جب حرین نے صدمے سے اسے دیکھا، سب سن لیا؟ وہ صدمے سے چور لہجے میں معصومیت سے پوچھنے لگی، جس پر وہ آنکھیں جھپک گیا۔ انداز ایسا تھا کہ ہاں، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ وہ دوبارہ اسی لہجے میں پوچھنے لگی۔ وہ بنا منہ سے جواب دیے گردن نفی میں دھیرے دھیرے ہلانے لگا۔ وہ میں بس مذاق، اس نے صفائی دینی چاہیے جب وہ اس کی کمر میں بازو حمائل کر گیا۔ بالکل مذاق، میں رات کو اپنے ابھرے جذبات کو تھپک تھپک کر سلاتا رہا کہ محترمہ تو ابھی بچی ہیں، اور بچی صاحبہ مجھے ٹیڈی کا تمغہ پہنا رہی ہیں۔ وہ اس کو خود میں بھینچتا بولا، جس پر وہ آنکھیں میچ گئی۔ میرا یقین کریں آغا، میں بس مذاق۔ اس کو کچھ کہنے والی تھی جب اس کی گردن پر اچانک سے لب جماتا جگہ جگہ اپنے دانتوں سے کاٹنے لگا۔ آغا میری بات، وہ اسے پھر سے ٹوکنے لگی۔ جب وہ اپنے جذباتوں کو کھلا چھوڑتا اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ اس کا انداز بے تاب تھا، جیسے برسوں سے اس لمس کو ترس رہا ہو۔ آغا دروازہ، اسے دروازے کو ہوش دلانے لگی۔ جب اسے بستر پر دھکا دیتا، دروازہ لاک کرتا، اس پر سایہ فگن ہوتا، بنا رات کا انتظار کیے خود کو اور اس کو ایک کر گیا، جبکہ وہ اس کی شدتیں سہتی، ٹوٹتی، سسکتی، آہیں بھرتی، چیختی ہوئی اس پہ اپنے ناخن اور تھپڑوں سے تشدد کرنے لگی۔ وہ جو رات سے بھرا بیٹھا تھا، اپنا ہر نشہ، ہر خمار اس کے وجود پر اتارتا گیا، مگر اس کے وجود کو ایک نیا نشہ تھا جو اب اس کے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ حرین، میرے ساتھ مال چلو گی پلیز؟ ایکچولی مجھے اپنی فرینڈ کے لیے گفٹ لینا ہے۔ وہ جو کچن میں اپنے لیے کافی بنائی جا رہی تھی، ارم کی آواز پر اس کی طرف مڑی۔ ارے ہاں نا، کیوں نہیں، لیکن ایک دفعہ آغا سے پوچھ لوں، اس کو کہتی آغا کو کال کرنے ہی لگی۔ ابھی بڑی تھی جب اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ کافی حد تک بدل چکی تھی، وہ بھی قسمت کا لکھا ایکسیپٹ کر چکی تھی۔ اسے اب آغا کے لیے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ جب اس کے سارے خواب کسی اور کے تھے تو پھر اسے اس کے خواب دیکھنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ وہ تو کال پک نہیں کر رہے، شاید میٹنگ میں ہوں گے۔ چلو ہم چلتے ہیں، میں بعد میں بتا دوں گی انہیں، وہ اسے کہتی اس کے ساتھ چل دی۔ جب وہ سر ہلاتی باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حرین، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہو۔ وہ کب سے نوٹ کر رہی تھی، جیسے کوئی ہے جو ان پر نظر رکھے ہوئے، مگر جب وہ دیکھتی تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ تبھی اب کی بار جھنجھلاتے ہوئے بولی، ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ وہ اپنا وہم سمجھ رہی تھی، مگر ایک جیسا وہم دونوں کو ہونا اتفاق نہیں تھا۔ یقیناً کوئی تھا جو ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ چلو گاڑی میں چلتے ہیں، ہم حویلی نہیں جائیں گے، آغا کے آفس جائیں گے۔ وہ ڈرتے ڈرتے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتی گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ گاڑی میں بیٹھنے لگی جب دو نقاب پوش
آگے بڑھتے حرین کے منہ پر کپڑا رکھتے اسے بے ہوش کر گئے۔ جب حرین کو بے ہوش ہوتے دیکھ ارم بے ساختہ چیخی، چھوڑ دو اسے پلیز، اس نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ جو لینا ہے لے لو، پیسے زیور سب لے لو، اسے چھوڑ دو پلیز۔ وہ روتے ہوئے التجا کرنے لگی۔ جب وہ بنا اس کی سنے حرین کو تھامتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ اس سے پہلے کہ ڈرائیور ان کی طرف بڑھتا، ارم اسے روکتی، گاڑی چلانے کا کہتی، اس گاڑی کا پیچھا کرنے کا کہنے لگی، جبکہ وہ مسلسل آغا کو کال کر رہی تھی جو نہ جانے کدھر مصروف تھے۔ ہیلو آغا شاہ، وہ روتے ہوئے اس کا نام لینے لگی۔ جب دوسری جانب وہ حیران ہوا تھا، کیا ہوا، تم رو کیوں رہی؟ جہاں اس کا فون کرنا ناگوار گزرا وہیں اس کے رونے کی آواز سنتا وہ پریشان بھی ہوا تھا۔ وہ حرین کو وہ ہچکیاں بڑھتی اسے کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی جب وہ فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ کیا ہوا حرین کو؟ بولو کیا ہوا حرین کو؟ وہ چیختا وہ اپنے آفس سے باہر کی طرف بھاگا جب اس کے چہرے کی ہوائیاں بری طرح اڑی ہوئی تھیں۔ اس کا پورا سٹاف حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا جو بنا کسی کی پرواہ کیے بھاگتا جا رہا تھا۔ وہ حرین کو لے گئے، وہ روتے ہوئے اسے سارا واقعہ بتا گئی۔ جب وہ اس کی لوکیشن ٹریس کرتا اس تک پہنچا۔ کہاں ہے وہ؟ کہاں لے کر گئے؟ اجازت کس نے دی تم دونوں کو گھر سے باہر نکلنے کی؟ وہ غصے سے پاگل ہوا غرایا تھا جب وہ روتے ہوئے اسے گفٹ کا بتا گئی۔ اگر میری بیوی کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں قبر میں دفناتے ہوئے اس گفٹ کو بھی اندر ہی دفنا دوں گا، اور جب کہ یہ خریدا ہے اس کو بھی۔ وہ گاڑی کے شیشے پر زوردار طریقے سے ہاتھ مارتا غصے سے پاگل ہو رہا تھا جب وہ روتے ہوئے اسے اس گاڑی کا پیچھا کرنے کا کہنے لگے۔ بچا لوں گا میں اپنی بیوی کو، تم گھر پہنچو۔ وہ اپنے غصے پر قابو پاتا اب کی بار تھوڑے نرم لہجے میں بولا تھا جب وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ میں اس کے بغیر گھر نہیں چاہوں گی پلیز، وہ روتی ہوئی بولی تھی جب اس کی بات پر اس نے اسے گھورا تھا۔ اسے بچا لیں، میں اسے نہیں جانا چاہتی، وہ پریگننٹ ہے۔ وہ روتی روتی اسے باقی کی بات بھی بتا گئی جب اسال آغا شاہ کے سر پر جیسے بم بلاسٹ ہوا۔ اس کی بیوی پریگننٹ تھی؟ کب؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگا۔ آج، اس لیے ہم مارکیٹ آئے تھے اور وہ گفٹ بھی آپ کے لیے تھا، اسے روتے ہوئے بتانے لگی، جبکہ اسال شاہ کا دل چاہ رہا تھا کہ خود کو شوٹ کر لے۔ آخر کیوں کال نہیں اٹھائی اس کی؟ اگر اٹھا لیتا تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ وہ اس وقت کرسی پر بندھی رسیوں میں بری طرح جکڑی ہوئی تھی جبکہ ہونٹ پانی کی بوند کو ترس رہے تھے۔ آغا کا مال تو کافی مست ہے ویسے، ظفر ملک اپنے مونچھوں کو تاؤ دیتے بولا جب اس کی غلیظ گفتگو کو سمجھے بغیر حرین نے اسے گھورا تھا۔ آغا وہ میرے، تم لوگوں کے لیے تو قہر ہے۔ اور کون سا مال؟ مجھے اٹھا کر دل نہیں بھرا بزدلوں کا جو مال بھی اٹھا لیا؟ شرم نہیں آتی اپنے خاندان کو میرے آغا کی بھیک پہ پالتے ہوئے؟ وہ تعصب بھرے لہجے میں بولتی، پل میں ظفر ملک کی مسکراہٹ نوچ گئی جبکہ اس کی گفتگو سنتا آغا بے ساختہ مسکرایا تھا۔ اس کے لاکٹ پر لگے ڈیوائس کا کانٹیکٹ کرتے وہ اس کی جگہ دیکھ سکتا تھا، اسے سن سکتا تھا، اس سے بات کر سکتا تھا، مگر اس بات سے وہ انجان تھی۔ جب دوسری جانب آغا پولیس کو کال کرتے اس کو ٹریک کر رہا تھا۔ ظفر ملک نہ صرف اس کا مجرم تھا بلکہ وہ اور بھی بہت سے معصوموں کی جان لے چکا تھا۔ اتنا گھمنڈ؟ اس کے قریب ہوتا غرایا جب وہ آنکھیں جھپک گئی۔ ہاں ہے، میرے آغا کا دیا ہوا گھمنڈ ہے مجھے، وہ بے خوفی سے بولی تھی جب اس کی بات سنتے ظفر ملک کا ہاتھ اٹھا تھا جس سے بچپنے کو وہ اپنا سر پیچھے کو کر گئی تھی۔ نہ بالکل نہیں، یہ غلطی نہ کرنا، مجھے ہاتھ لگانے کی اور مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی نہیں ہونی چاہیے انکل۔ وہ کیا ہے نا کہ آپ بغیر ہاتھ کے اچھے نہیں لگیں گے، اسے ٹوکتی بے خوف لہجے میں دھمکی دینے لگی جبکہ ارم اس کی بہادری دیکھتے حیران ہو رہی تھی۔ وہ بھی اس کار میں موجود تھی جس کار میں آغا تھا، تبھی وہ لیپ ٹاپ پر چلتی اسکرین کو دیکھ پا رہی تھی۔ اس اسکرین پر حرین تو نہیں مگر ظفر ملک صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میری شیرنی، آغا اس کے جواب سے متاثر ہوتا فخریہ لہجے میں بولا تھا۔ وہ اس کے بالکل قریب تھا، بس کچھ پل اور ظفر ملک کا کھیل ہمیشہ کے لیے ختم۔ تیرے آقا کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں نے اٹھوایا ہے تجھے، اور وہ ڈھونڈے گا تجھے؟ ہاں، ظفر ملک اس کی بات سنتے قہقہے لگاتے بولا تھا جب حرین ہلکا سا مسکرائی۔ وہ جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، میری دھڑکنیں سن رہا ہے، وہ میری دھڑکنیں اسے یہاں تک لائیں گی، اور میں قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں کہ تم اپنی جان بخشی کروانے میرے ہی قدموں میں گرو گے۔ وہ خود سے بڑے الفاظ ادا کر رہی تھی
جنہیں سن کر آغا کہہ لگانے کو دل چاہ رہا تھا۔ ظفر میرے حوالے کیا جائے گا، وہ کال پر کہتا کال کٹ کر گیا۔ بھائی اب بیگم نے کہا تھا، پورا بھی تو کرنا تھا نا، وہ سوچتا ہلکا ہلکا مسکرا رہا تھا۔ ساری ٹینشن، سارا غصہ ہوا ہوا تھا۔ اب اس کا منہ کر فون اسے۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتا باہر سے پولیس کی گاڑیوں کا سائرن سنتے وہ حواس باختہ ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ دیکھ جا کر، پولیس یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ بوکلاتے وہ چیخا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے، اس کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، تبھی اس نے ابھی تک آغا کو کال نہیں کی تھی۔ وہ اسلحے کا انتظار کر رہا تھا، مگر پولیس یہاں کیسے؟ یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ ابھی وہ کچھ سمجھتا جب دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا اور اسال شاہ پورے قد سمیت اندر داخل ہوا تھا۔ آغا، وہ ہنستے ہوئے اسے پکار گئی جب اسال شاہ نے اس کی طرف فلائنگ کس اچھالی تھی، جسے دیکھتے وہ ہلکا سا قہقہ لگا گئی۔ حورین، ارم اس کی طرف بڑھتی اس کے ہاتھ پیر کھولنے لگی، جبکہ ظفر ملک اب خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسے آئے تم یہاں؟ موت اس کے سر پر کھڑی تھی، پر پھر بھی وہ تجسس کا مارا خود کو پوچھنے سے روک نہ پایا۔ جب اسال آغا شاہ نے اس کو بالوں سے پکڑتے حورین کے سامنے اسے گھٹنوں کے بل جھکایا تھا۔ یہی ہے خان بابا کا قاتل، اسے بتا کے جب حورین نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا واقعی؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی، جس پر وہ ہاں میں سر ہلا گئے۔ آپ کہیں گے تو یہیں اس کے سینے میں گولیاں اتار دوں گا۔ اس کے سامنے نگاہیں جھکا کر پوچھتا اسے بے حد پیارا لگا تھا۔ نہیں آقا، ہم کسی کی جان نہیں لیں گے، اسے قانون کے حوالے کر دیں۔ جان لینا اللہ کا ذمہ ہے، یہ اس کے حوالے ہی رہنے دیں۔ ہم انسان کسی کی جان نہیں لے سکتے، وہ کہتی اس سے منہ پھیر گئی، جبکہ باپ کے قاتل کو سامنے دیکھ اس کا کلیجہ پھٹنے کو تھا۔ اسال شاہ اسے ہاؤ کی ضرب مارتا پولیس کے حوالے کر گیا، جبکہ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگتی سسکیاں بھرنے لگی۔ کاش بابا یہاں ہوتے۔ وہ روتے ہوئے اس کی کالر دبوچتی بولی تھی، جس پر وہ اس کے بالوں پر ہونٹ رکھتے اسے تسلیاں دینے لگا۔ مجھے وہ گفٹ تو دیں جنہیں لینے آپ دونوں محترمائیں یہاں تک پہنچ گئیں۔ وہ شرارت سے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے بولا تھا، جس پر وہ جھینپتی ہوئی مزید اس میں گھسی تھی۔ اس کی حرکت پر اسال شاہ کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ چند سال بعد، عالیہ، میں آپ کا سر پھاڑ دوں گی اب اگر بدتمیزی کی تھی۔ وہ کب سے اسے پیار سے سمجھا رہی تھی، مگر وہ فری ہوتا جا رہا تھا، تبھی غصے سے بولتی اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ جب 4 سالہ عالیان نے وائپر کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے پیچھے سے اسے مارنے کی کوشش کی، جو اس کی کمر کو توڑ گیا۔ آہ! وہ بری طرح چیختی پیچھے کی طرف مڑتی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ جب عالیان اس کی چیخیں سنتا اب کھلکھلا رہا تھا۔ مما! وہ بچوں کی طرح کمر پکڑ کر روتی، کہیں سے بھی اس کی ماں نہیں لگ رہی تھی۔ جب اس کی چیخیں سنتے شانزے، ارہا، ارم، معاذ سب اوپر آئے تھے۔ جب پشاور بند کرتا اسال بھی جلدی جلدی باہر نکلا تھا، جب سامنے اس کا بیٹا دونوں ہاتھ منہ پر رکھتا قہقہے لگا رہا تھا، اور اس کا بڑا بچہ مطلب اس کی بیوی نیچے بیٹھی رو رہی تھی۔ اب کیا مارا؟ معاذ نے اسے نیچے بیٹھ کر روتے دیکھ ہنستے ہوئے پوچھا، جب وہ روتے روتے وائپر کی طرف اشارہ کر گئی۔ نہ کرو، سیریسلی؟ اس کے اشارے کی سمت دیکھتے سب کا جاندار قہقہ کمرے کی زینت بنا تھا، جبکہ اسال شاہ نے بھی بمشکل اپنا امڑ آنے والا قہقہ ضبط کیا تھا، ورنہ اس کی بیگم نے اسے چھوڑنا نہیں تھا۔ عالیان، مما کو کیسے مارا؟ معاذ نے ہنستے ہوئے اس سے پوچھا تھا، جس پہ وہ دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتا اسے بتانے لگا، جبکہ بتانے کے ساتھ ہی وہ دوبارہ سے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھتا کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گی آقا۔ وہ روتے روتے اپنی جگہ سے اٹھی اس کی طرف بڑھی، جب وہ 200 کی سپیڈ سے باپ کی طرف بھاگا تھا، جو ایک جست میں اسے اوپر اٹھا چکا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں اسے نیچے کر دیں، اسے وارن کرنے لگی، جبکہ باقی سب رفتہ رفتہ کھسکنے لگے۔ یہ ان کا فیملی موومنٹ تھا اور وہ خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بیبی، وہ بچہ ہے ابھی، اس کو پیار سے سمجھانے لگا، جبکہ عالیان اسے آنکھیں ٹپ ٹپا کر دیکھ رہا تھا۔ یہ بچہ ہے؟ ہاں یہ بچہ ہے، دیکھیں دیکھیں اسے کیسے زچ کر رہا ہے مجھے، وہ رہاسی ہوتی ہوئی بولی تھی، جب وہ اسے سینے سے لگاتا اس کی کمر سہلانے لگا۔ کوئی بات نہیں نا چندہ، وہ بھی چھوٹا ہے۔ عالیان سوری کریں مام سے، اسے پیار سے بولتا اپنے بیٹے سے بولا، جو فوراً سے دونوں ہاتھوں کو کان پر رکھتا شولی بولتا اس کے سارے درد دور کر گیا۔ میرا بچہ، وہ اتنا کیوٹ لگتا تھا۔ سوری بولتے کہ بے ساختہ اس کے گال کھینچتی اس کو کس کر گئی۔ میری کس؟ اسال نے ساتھ ہی اپنا گال اس کی طرف کیا تھا، جس پر وہ 2 پل اسے گھورنے کے بعد لب رکھ گئی، جبکہ اسے لب رکھتے دیکھ عالیان نے
اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتا کھلکھلایا تھا، جبکہ اس کی کھلکھلاہٹ سنتے وہ دونوں بھی ہنس دیے۔